بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ مر جانے کے بعد ہر دل تہجد کی وادیوں میں جا کھلتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، بیوقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورۃ الیاسین ہے۔ جو شخص اسے پڑھے گا گویا اس نے 10 مرتبہ قرآن ختم کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مومن بھائی سے ناراض رہے۔ کہہ دو کہ خدا اور اس کے رسول کا حکم مانو، اگر نہ مانے تو خدا بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ 3 شخص ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھ جہنم کو نہ دیکھے گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ خشیت الہی سے اشکبار ہوگی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ حضرت علی نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، دل کا دروازہ زبان کے دروازے سے اور زبان کا دروازہ پیٹ کے دروازے سے بہتر ہے۔ عقل کے ذریعے خواہش نفسانی کا مقابلہ کرو۔ مسلمانوں، خدا کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ خدا سب کچھ جانتا ہے۔ خدا کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اللہ کے نزدیک جس انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، اس کا امتحان اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ نماز صرف ایک فرض عبادت ہے، اسی لیے ہم نماز کے ساتھ خود کو جوڑ نہیں پاتے۔ نماز ہر اس معنی سے بڑی ہے جو ہمیں بچپن میں سکھایا گیا تھا۔ نماز ایک کمزور انسان کو اپنے طاقت پر رب کے سامنے کی گئی فریاد ہے۔ نماز دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بے بس انسان کی اللہ کو لگائی گئی آواز ہے۔ ہار کے بعد بھی اگر دنیا میں کوئی چیز تمہیں کامیاب کر سکتی ہے تو وہ نماز ہے۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ قرآن پاک ایک ایسا نور ہے جو دلوں کے زنگ اتار دیتا ہے۔ جب نصیب مل جائے تو پرابلمز اللہ خود حل کر دیتا ہے۔ پتہ ہے انسان کب بے سکون ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے سکون کا مرکز انسان کو بنا لیتا ہے، جب وہ اپنی خواہشوں کی امیدیں انسان سے لگاتا ہے، کیونکہ انسان کا مرکز نہ تو کبھی انسان ہو سکتا ہے نہ ہی دنیا۔ تو کوشش کریں کہ اپنا سکون کا مرکز خدا کو بنائیں، کیونکہ وہی بس سکون اور خوشیوں کا مرکز ہے۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کو کوئی چابی نہیں کھولتی۔ اگر
آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کر دینا تاکہ ہر آنے والی نئی سے نئی ویڈیو آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔